الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، وقت بہت ہی مختصر ہے۔ 4:30 بجے انشاءاللہ عصر کی اذان ہوگی۔ اس مختصر اپنے وقت میں جو میں نے کچھ سوچا تھا اس کے بیان کا تو وقت نہیں ہے۔ بیٹھے ہوئے میں یہ سوچ رہا تھا کوئی ایسی حدیث آپ کی خدمت میں بیان کروں جو اسی وقت میں شروع بھی ہو اور وقت کے اندر اندر ختم بھی ہو جائے۔ چند احادیث بیٹھے ہوئے ذہن میں آئیں، ان میں سے ایک دو احادیث مبارکہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ 2 طرح کی طلبیں ہیں، ایک دنیا کی طلب ہے اور ایک آخرت کی طلب ہے۔ دنیا کی طلب کے نتائج اور ہیں، آخرت کی طلب کے نتائج اور ہیں۔ جو لوگ دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اگر ان کی زندگی پر غور کیا جائے، ریسرچ کی جائے، نتائج کتابوں میں درج کیا جائیں تو بڑی ضخیم جلدیں تیار ہو سکتی ہیں۔ ایسے ہی جن لوگوں نے آخرت کو پیش نظر رکھا، حضرات صحابہ کرام کی طرح، اور وہ آخرت کے بندے بن کر زندگی گزار رہے ہیں، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، کہ دنیا پیٹھ پھیر چکی ہے اور واپسی کے لیے تیار کھڑی ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں ولت حذا، دنیا جوتے پہن کر کھڑی ہو چکی ہے، رخ موڑ چکی ہے۔ گھر میں مہمان آئے اور کھڑا ہو جائے، میزبان کہے تھوڑی دیر اور رک جاؤ تو وہ شاید رک بھی جاتا ہے، لیکن اگر وہ کھڑے ہو کر واپسی کا عزم کر لے، جوتے پہن لے، تسمے باندھ لے، پھر میزبان کہے کچھ دیر اور ٹھہر جائیں تو پھر وہ نہیں رکتا، وہ کہتا ہے اب تو مجھے جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولت حذا، دنیا جوتے پہن کر کھڑی ہو چکی ہے، منہ موڑ چکی ہے، اب رکنے والی نہیں ہے۔ وآذنت برجعها، اور اپنی واپسی کا اعلان کر چکی ہے، واپسی کا اعلان کر چکی ہے کہ میں جا رہی ہوں۔ ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، دنیا جا رہی ہے، آخرت سامنے سے دوڑتی چلی آ رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، کچھ دنیا کے بیٹے، کچھ آخرت کے بیٹے، کچھ دنیا کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والے اور کچھ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والے، جن کا جینا اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے، ان کی مسکراہٹیں اللہ کے لیے، ان کی نقل و حرکت اللہ کے لیے، دینا اللہ کے لیے،
نہ دینا اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت، اللہ کے لیے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ اس کو حدیث شریف میں ابناء الآخرہ کہا گیا کہ آخرت کے بیٹے، آخرت کے بیٹے۔ آپ نے فرمایا وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، کچھ دنیا کے بیٹے، کچھ آخرت کے بیٹے۔ فَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، اے میری امت دنیا کے پرستار نہ بننا، دنیا کے لالچی نہ بننا، دنیا کے دیوانے نہ ہونا، دنیا کے بیٹے نہ بننا، دنیا ہی کی طلب کو اپنے دل میں مت پیدا کرنا کہ دنیا میں دل دنیا سے بھرا ہوا ہو، دنیا ہی دنیا ہو، اس کے نتائج بڑے خطرناک ہیں۔ وَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت کے بیٹے بننا، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا۔ فَإِنَّ كُلَّ أُمٍّ يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا، اس لیے کہ ہر بچہ ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ دنیا کو جو مقصد بنا کر زندگی گزارتا ہے اس کا طرز عمل اور ہوتا ہے، اس کے مکانات اور طرز کے ہوتے ہیں، اس کی ملاقاتیں، اس کی دوستیاں اور طرز کی ہوتی ہیں، اور جو آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی اور طرح کی ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سے مختصر مگر جامع الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی زندگیوں کا نقشہ کھینچا ہے، دونوں کی زندگیوں کا نقشہ کھینچا ہے کہ جو دنیا کے پرستار ہیں ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے اور جو آخرت کے طالب ہیں ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت ہمہ ہم الآخرہ، جس آدمی کے دل میں آخرت کی طلب ہو، نیت آخرت کی ہو، ہر کام میں وہ آخرت کو پیش نظر رکھتا ہو، اللہ تبارک و تعالی 3 انعامات اس کو عطا فرماتے ہیں اور وہ اس کی پوری زندگی میں نظر آتے ہیں۔ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، دل میں اس کے دل کو اللہ غنا سے بھر دیتے ہیں، دل کو غنا سے بھر دیتے ہیں۔ قناعت اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں، تو جو اللہ نے دے دیا اس پر وہ قانع ہے، اور جو نہیں ہے جستجو کرنے سے، دوڑ لگانے سے بھی وہ اس کے حاصل ہونے کی امید نہیں، تو اللہ نے اس کی خواہشی دل سے نکال دی۔ اگر گاڑی نہیں ہے اور موٹر سائیکل ہے تو وسائل اتنے نہیں ہیں کہ گاڑی آ سکے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صبر عطا فرماتے ہیں، وہ اپنی موٹر سائیکل پر خوش ہوتا ہے، گاڑی کی طلب دل میں نہیں ہوتی۔ تو جعل اللہ غناہ فی قلبہ، آخرت کی طلب پر اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو غنا سے بھر دیتے ہیں، قناعت اللہ اس کو نصیب فرماتے ہیں، اور وجمع لہ شملہ، اللہ اس کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ فرماتے ہیں، اس کی پریشانیوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اور وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، ہر آدمی دنیا میں مقدر ہی حاصل کر پاتا ہے، مقدر سے 1 پائی زائد حاصل نہیں کر سکتا۔ اب کوئی اپنے مقدر کے پیچھے مارا پھرتا ہے، اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، پریشان کر دیتا ہے، راتوں کا چین اس کا ختم ہو جاتا ہے، دن کا سکون، راتوں کا چین ختم ہو جاتا ہے، اور وہ دنیا کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے، مگر مقدر سے زیادہ دنیا اس کو نہیں ملتی۔ اور جو آخرت کا طالب ہوتا ہے، حضور نے فرمایا تیسرا انعام اللہ اس کو یہ عطا فرماتے ہیں کہ اس کا مقدر ناک رگڑ کر خود اس کے قدموں میں آ کر گر جاتا ہے، ڈھیر ہو جاتا ہے، اپنے مقدر کے پیچھے اس کو ذلیل نہیں ہونا پڑتا، خوار نہیں ہونا پڑتا۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ نِيَّةَ الدُّنْيَا مَنْ كَانَتْ هَمُّهُ هَمَّ الدُّنْيَا،
اور جسے دنیا کے روگ لگ جائیں اور دنیا کی فکر اس کے دل میں سما جائے تو ملے گا تو مقدر تین عذاب اللہ جل جلالہ اس پر مسلط فرماتے ہیں۔ ایک، جعل اللہ الفقر بین عینیہ، اس کی پیشانی کے درمیان اللہ فقر کو مسلط فرما دیتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسا آدمی وہ کبھی کروڑ پتی نہیں ہو سکتا، لاکھ پتی نہیں ہو سکتا، پیسہ اس کے پاس نہیں آ سکتا۔ پیسہ آنا اور چیز ہے، فقر اور چیز ہے۔ فقر کیا ہے؟ دل کبھی نہیں بھرتا، ہمیشہ پریشان رہے گا۔ ایک خواہش اس کی ایسی رہے گی جو اس کے دل و دماغ پر سوار رہے گی اور اس کو حاصل کرنے کی وہ جستجو کرتا رہے گا تا زندگی، وہ اسی کے پیچھے دوڑتا رہے گا۔ جب تک اس کے پاس پیسہ نہیں ہے خواہش ہوگی پیسہ آئے، اللہ نے پیسہ دے دیا، اب اس کی طلب ہوگی لاکھ پتی بن جاؤں، وہ بھی ہو گیا، پھر کروڑ پتی ہو جاؤں، وہ ہو گیا، میرا شہر میں پہلے سب سے بڑا مالدار میں ہوں، وہ بھی بن گیا، اب ایشیا میں پورے ملک میں سب سے بڑا میں ہوں۔ ہمیشہ ایک خواہشات ایسی دل میں رہیں گی کہ وہ ادھوری ہوں گی اور یہ اس کے پیچھے دوڑ رہا ہوگا۔ جب کسی آدمی کے دل میں ایک چیز کی تمنا ہو، خواہش ہو، طلب ہو اور اس کو وہ حاصل نہ کر پا رہا ہو، وہ ایک خاص پریشانی ہوتی ہے جو اس کی آنکھوں میں نظر آتی ہے، اس کے چہرے میں نظر آتی ہے۔ وہ ارب پتی بھی ہو، اس کا چہرہ دیکھو لگتا ہے اس کا دل خالی ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور وہ اس کے پاس ہے نہیں، اس کو ضرورت ہے وہ ہے نہیں، کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کا نام ہے فقر، کبھی دل نہیں بھرے گا۔ لو کان لابن آدم وادیا من ذهب لاحب ان يكون له وادیان، اگر کسی آدمی کو اللہ جل جلالہ سونے کی ایک وادی عطا فرما دے، ایک وادی کتنی ہوتی ہے؟ اتنی وادی کہ اس کی نسلیں ختم کرنا چاہیں تو بھی نہ کر سکیں، آگے 7 نسلیں کیا 70 نسلیں گزر جائیں اور وہ مکمل عیاشی کریں، پہاڑ کی ایک چوٹی، ایک پہاڑ اس طرف، دوسرا پہاڑ کئی میل دور اس طرف، درمیان میں وادی سونے سے بھری ہو اور اتنا سونا ہو کہ اس پہاڑ کے سرے کے برابر ہو اور اس پہاڑ کے سرے کے برابر ہو، پوری وادی، دونوں کے بیچ میں جو حصہ ہے اس کو وادی کہتے ہیں۔ دو پہاڑوں کے درمیان عام طور پر کافی بڑا فاصلہ ہوتا ہے، تو یہ پورا حصہ اگر سونے کا اس کو بھر کر مل جائے، یہ وہ سرمایہ ہے کہ یہ خود مکمل عیاشی کرے، اس کی اولاد بھی، پھر اس کی اولاد بھی، 700 نسلیں پرتعیش زندگی گزاریں، اس کے باوجود یہ سونا ختم نہ ہو۔ آپ نے فرمایا اتنا بڑا سرمایہ کسی کو مل جائے، دنیا کے خزانے مل جائیں اور 2 پہاڑوں کے درمیان وادی سونے سے بھر کر مل جائے، لَأَحَبَّ أَن يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ، کہے گا نہیں یہ کم ہے، ایک اور ہوں، بس ایک اور ہونی چاہیے، وہ مل جائے، پھر کہے گا ایک اور ہونی چاہیے، وہ مل جائے، پھر کہے گا ایک اور ہونی چاہیے، اور وہ ایک دم سے ملتی نہیں تو اس کی پریشانی اس کے چہرے پر نظر آئے گی، لگے گا یہ فقیر ہے، یہ قلاش ہے، یہ نادار ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ اللہ نے بے حد بے حساب حلال یا حرام خوب سے خوب بڑھ چڑھ کر ان کو مال و دولت سے نوازا ہے، مگر ان کا دل نہیں بھرتا۔ چہرہ دیکھو تو ان کی پیشانی بتاتی ہے ان کے دلوں میں کوئی خلا ہے، ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور وہ ان کے ہاتھ آ نہیں رہی اور یہ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، موت تک رہے گا، کبھی ان کی زبانوں سے نہیں نکلے گا الحمدللہ، کبھی ان کی زبانوں سے نہیں نکلے گا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، بہت دنیا کمالی بہت ہے، اب ہم مسجد کا راستہ اختیار کرتے ہیں، مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں، نہیں، یہ ہوس رہے گی کب تک؟ حتی زرتم المقابر،
قبرستان دیکھنے تک یہ خواہش رہے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت ہم الدنیا، جس کے دل میں دنیا کی خواہش بیدار ہو اور وہ دنیا کا بیٹا بن جائے، دنیا کے لیے پاگل ہو جائے، دنیا کے لیے دیوانہ ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی پہلا عذاب اس پر مسلط فرماتے ہیں جعل اللہ الفقر بین عینیہ، اللہ تبارک و تعالی اس کی دو آنکھوں کے درمیان فقر و فاقے کو مسلط فرما دیتے ہیں، اور وفرق علیہ شملہ، اور دوسرا عذاب پریشانیاں بڑھتی جاتی ہیں بڑھتی جاتی ہیں بڑھتی جاتی ہیں، اور دنیا کی پریشانیاں، آخرت کی پریشانیاں نہیں، وہ تو دین ہے، وہ تو اللہ سے ملانے کا ذریعہ ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، دنیا آخرت کی پریشانی نہیں، دنیا کی پریشانیاں بڑھتی جائیں گی بڑھتی جائیں گی، کبھی ختم نہیں ہوں گی، اور وَلَا يَأْتِيهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، اور مشقت، محنت اور دنیا کے پیچھے دیوانہ وار بھاگنے کے باوجود دنیا کتنی ملے گی؟ کچھ اضافہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، دنیا صرف مقدر کی ملے گی، مقدر کی ملے گی، مقدر سے زیادہ دنیا نہیں مل سکتی۔ تو آخرت کی جب طلب دل میں پیدا ہوتی ہے، موت کے بعد کی زندگی انسان کو نظر آئے اور اس کے لیے انسان جیے، اور آخرت کے لیے کہ میری زندگی دنیا کی اچھی ہو، موت کے بعد کی زندگی، قبر کی زندگی بھی اچھی ہو، حشر کی زندگی بھی اچھی ہو، اس پر اللہ تبارک و تعالی تمام پریشانیوں کا خاتمہ فرماتے ہیں، تمام پریشانیوں کا خاتمہ فرماتے ہیں۔ اور جب آخرت کی فکر نہ ہو اور آخرت نظروں سے اوجھل ہو جائے اور دنیا ہی بس پیش نظر ہو، دنیا ہی پیش نظر ہو، تو یہ تین عذاب اللہ کے مسلط ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا، ہلایا اور اپنی طرف متوجہ فرمایا، اور پھر فرمایا یا ابن عمر کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، ابن عمر دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے یا جیسے کوئی راہ گزر رہتا ہے، مسافرانہ زندگی دنیا میں اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی طلب، آخرت کے شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔